جب ہم نے بائیکاٹ کیا چیزوں کا تو افسوس تو یہ ہوا کہ ہمیں جو کہتے تھے کہ انہوں نے آج تک کیا کیا ہے، ان لوگوں نے کیا کیا ہے، ان لوگوں نے تو ایک بسکٹ کا پیکٹ بھی نہیں بنایا پاکستانی، اور وہ باہر سے لنڈے کا لا کر ہمارے اوپر یہ تھا کہ ہم بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں. اور بھائی تم نے انگریزی لی ادھر سے، پینٹ کوڈ لیا ادھر سے، تم یہ بتاؤ کہ تم نے خود کیا کیا. تم کہتے ہو ہم ترقی یافتہ ہیں، کیا انگلش بولنے سے انسان ترقی یافتہ ہو جاتا ہے؟ کیا پینٹ کوڈ پہننے سے ترقی یافتہ؟ آپ نے انڈسٹری لگائی، اس انڈسٹری میں پاکستان کو دیا کیا؟ میں پاکستان کے تمام انڈسٹری سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ نے پاکستان کو دیا؟ جب ہم نے چیزوں کی فہرست اٹھائی تو وہ تو پاکستانی ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو سارے لیبر برادر کی ساری چیزیں، آپ لنڈے کی چیزیں ہمارے اوپر لا کر روب داب بٹھایا ہوا تھا کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں. کیا آپ نے پڑھا لکھا کیا ہے اس ملک کے ساتھ؟ آپ کے پاس تو شوگر ملز کی مشینری کے پرزے تک نہیں بن سکے پاکستان میں، وہ بھی باہر سے آ رہے ہیں. تو آپ نے کیا کیا ہے؟ اچھا کہتے ہیں ترقی کی راہ میں ہم رکاوٹ ہے. ہم نے آپ کو کب رکاوٹ چلی؟ آپ بتائیں کہ آپ کی یونیورسٹی کے باہر آ کر میں نے کبھی جناب کوشش کی ہے کہ جناب یہاں یہ کیا جائے وہ کیا جائے؟ بلکہ آپ نے آ کر ہمارے مدارس میں کہا کہ دنیاوی تعلیم پڑھائیں. ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے، ہمارے علماء نے کہا پڑھاتے ہیں، ہاں پڑھاتے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، انشاءاللہ پڑھائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو ہمیں دنیاوی تعلیم پڑھانے آتے، آپ کی دنیاوی تعلیم کہاں ہے؟ آپ نے اس ملک کو کیا دیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ 25 کروڑ عوام میں بچے اس وقت کم از کم یونیورسٹیز کالجز میں کم از کم 6 سے 7 ملین بچے تو پڑھ رہے ہوں گے پورے پاکستان میں، تقریباً اتنے بچے ہیں کالجز یونیورسٹیز میں. کیا یہ تمام نظام مل کر پاکستان کو ایک اکانومسٹ نہیں دے سکا جو پاکستان کی معیشت کو سنبھال لیتا؟ کیا یہ 60-50 لاکھ کے سسٹم میں کوئی 10 بندے ایسے نہیں دے سکے جو پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دے سکے؟ اور بھاشن ہمیں دیتے ہیں. یہ عجیب بات ہے، بڑا گہرا سوال. کیا کہاں ہے وہ سارا سسٹم؟ بھائی یہ سب صرف ایک طبقے کو نکر پہ لگانے کے لیے اور ایک چیزوں کو اپنے وہ کیا کہتے ہیں اپنے برے اعمال پر پردہ ڈالنے کے لیے ٹھیک کو بھی غلط کہہ دیا ہے اور کھڑی سبز فصل کو بھی اپنے سوکھے کے لیے اس کو جلا کر رکھ دیا. جب یہ بات ہوئی تھی کہ مدارس میں آپ جو ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پڑھائیں تو اس حوالے سے کیونکہ ٹیچنگ سے میرا تعلق ہے تو کئی لوگوں نے سوال کیا کہ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا بالکل ہونا چاہیے، آپ کر دیں ایسا، لیکن اس شرط کے ساتھ کر دیں گے یونیورسٹی میں درس نظامی پڑھاؤ، رکھو آپشنل وہاں پہ، جس کو کرنا ہے وہاں پہ وہ عالم دین بھی بنے. اب ایک آخری سوال ہے، یہ عوام کا سوال ہے، کیونکہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، جو ان کا ایک پرسیپشن بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کبھی کسی دن اس ملک کی حکومت مولویوں کے ہاتھ آ گئی تو بھائی تمہارا ایٹم بم جو ہے وہ بن جائے گا ایک عذاب، کیونکہ یہ تو بات بات پہ دھمکی دیں گے ہم اس پہ ایٹم بم مار دیں گے، ہم اسرائیل پہ ایٹم بم مار دیں گے، ہم امریکہ پہ مار دیں گے. اور ایسا نہ ظاہر ہے کہ ڈپلومیٹک ورلڈ میں تو یوں کر کے اگر ناک کھجا دیں آپ تو ایک اشارہ ہوتا ہے، صحیح ہے. تو ایسا بیان اگر چلا جائے گا تو وہ تو پھر کام ہو جائے گا کہ دوسروں کو آپ دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ یار ہمارا بیڑا غرق کر دو. میں اس سے ہٹ کر ایک بات کرتا ہوں، پھر اس سوال پر آپ کرتا ہوں. اسرائیل کے وزیر نے دھمکی دی کہ ہم غزہ پر ایٹم بم مار دیں گے، کسی نے کیا ان کا بگاڑا ہے؟ 57 اسلامی، جیسے میں خاموش ہو گیا، 57 اسلامی ممالک کسی ایک نے بھی بیان دیا ہے. انہوں نے تقریباً یہاں ہزاروں بچے، خواتین، مردوں کی تو تعداد ہی الگ ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے شہید کر دیے. کیا کوئی دنیا میں بولا ہے؟ نہیں. بھائی یہ یاد رکھ، طاقتور ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے، اپنی طاقت کو پہچانے. اگر یہ آپ کے لیے عذاب ہے نا تو آپ ایک دفعہ ایسا بھی کر کے دیکھ لیں، خاکم بدہن میں منہ میں کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں ایٹم بم، یہ یاد رکھیے گا یہ ایٹم بم آپ کو آج تک سنبھالے ہوئے، کل یہ نہ ہو کہ آپ سے یہ بھی نہ سمجھے. اپنی طاقت کو پہچانے اور اپنی طاقت کو، کہتے ہیں نا کہ جیسے ہاتھی کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا، پاکستانی قوم کو بھی اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، اپنی قوم کا اندازہ نہیں ہے. مجھے یہ بتائے کہ جو تانے دے رہے تھے کل تک ہم سائے ممالک میں کہ ہم پتھر کے دور میں آپ کو پہنچا دیں گے، آج آپ ان کی مثالیں دیتے ہیں جن کا ڈالر نیچے، ان کے پاس کھینے کے پاس ہے، ان کے پاس ان کا ملک ٹھیک چل رہا ہے، وہاں جناب نام کیا چوری ڈکیتی اور اس کا جو ہے وہ شراب بالکل کم نہ ہونے کے برابر آتی ہے، نہ ہونے کے برابر آ رہی ہے، ان کی معیشت بہتر چل رہی ہے. تو وہ کس بنیاد پر چل رہی ہے؟ لیٹ جانے کی بنیاد پر، لوگوں کے آگے سرنڈر کرنے کی بنیاد پر، یا اپنے موقع پر ڈٹ کر کھڑے رہنے کی بنیاد پر؟ ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک دنیا میں یہ ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ ڈپلومیٹک دنیا میں طاقت کی بات مانی جاتی ہے. دنیا میں آپ جتنے مرضی معاملات چلا لیں، ویٹو والے ویٹو ہیں، 5 ویٹو ہیں، وہ ویٹو ہیں. آپ جب تک اپنی طاقت نہیں لائیں گے، لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم طاقتور ہیں
اور ہم اپنا حق چھین کر بھی لیں گے، اس وقت تک آپ کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. اب تو پتہ نہیں یہ ہے یا نہیں، اب تو ایران آپ کی بات نہیں سنتا. آپ اب ڈپلومیٹک دنیا کی کہاں بات کر رہے ہیں، وہ اوپر والی جگہ پہ بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولویوں کے ہاتھ میں ایٹم بم آ گیا. تو یار 76 سال میں آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے اس سے نے آپ کی حفاظت کرنی تھی، آپ سے اس کی حفاظت نہیں ہوتی. اب تو ہمارے پاس یہ بھی ایک دفعہ پروگرام چل چکا ہے کہ اس ایٹمی پروگرام کو بیک رول سرنڈر. یہ پروگرام IMF کے اس شکوں میں شرائط میں شامل ہے، وہ وضع کریں نہ کریں. اور IMF کے ساتھ جو ابھی 10 سے 12 شکوں جو ابھی پبلک نہیں ہوئی، وہ جس دن ہو گئی اللہ خیر کر دے گا اس ملک. تو بہتر ہے، ٹھیک ہے. ہم تو مرنے دیکھیں، ہم تو وہ لوگ نہیں ہیں. اس دینی طبقہ، علماء طبقہ، مولوی طبقہ، اس پاکستان کا وہ دینی جناب طبقہ، وہ اس پاکستان سے بھاگا نہیں ہے. ہم پہلے بھی نہیں بھاگے. انگریز آیا تھا، یہ سب بھاگ گئے تھے، باخدا بھاگ گئے تھے. انہوں نے یا تو اس سے ساز باز کر لی یا بھاگ گئے تھے. ٹھیک ہے، ہم اس وقت بھی انگریز کے سامنے کھڑے رہے، 1857 کی جیلیں کاٹی، کالا پانی کی جیلیں کاٹی، سر چوکوں میں لٹکوائے. ہم آج بھی کھڑے رہیں گے. سوال یہ اتنا ہے کہ جن پر سختی آتی ہے وہ کبھی سعودیہ، کبھی لندن بھاگ جاتے ہیں، کبھی دبئی. ان کے لیے رستے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں ہم ایٹم بم جناب آپ کے لیے، تو مجھے یہ بتائیں کہ ایٹم بم آپ نے کس مقصد کے لیے رکھا؟ اپنی حفاظت. دنیا ڈرے ہم سے. ہاں، تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مولوی مار دیں گے. یعنی جو کام ہم کریں وہ ٹھیک ہے، جو ہم مولوی نہیں. یہ کہنے کا مطلب آپ دنیا کو کہتے ہیں کہ ہم ایٹمی پاور ہیں، اگر مولوی کہے کہ ہم نیوکلیر پاور ہیں تو دہشت گرد قرار پائیں گے نا. انہیں تو ماڈریٹ مسلمز پسند ہے. اصل میں مسئلہ یہ نہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے ان کو کوئی بھی مسلمان پسند نہیں ہے. انہوں نے طبقہ کر کے ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہر ایک کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. آج وہ لوگ جو ان کی بولی بول رہے ہیں، کل وہ لوگ ہمیں جو غلط کہہ رہے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ جب اسپین میں آئے نا سارے، تو اسپین کے اندر وہ سارے دینی طبقے بھاگ گئے تھے اور اسپین میں اسلام اور اس کا وجود باقی نہیں رہا. آج جب بر صغیر میں مشکل وقت آیا تھا تو یہاں سے بھاگا کوئی نہیں. آج بھی جو کچھ بقا ہے نا، جو کچھ بات ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو ایبسولوٹلی نوٹ کہنا ہے تو تب ہماری بات بنی ہے. یہ اب قوم کا ذریعہ نا، تو وہ سب سے بہتر کون کہہ سکتا ہے؟ امریکہ کس سے ڈرتا ہے؟ یہاں سے ایٹم بم سے نہیں ڈرتا. نہیں، وہ یہاں ڈرتا مولوی سے. سیدھی سی ایک بات ہے کہ اس کا ڈر ہے دینی طبقہ. ہمارے پاس رینڈ کارپوریشن کی رپورٹس موجود ہیں جس کو ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کب کس زمانے میں پلان شروع کیے تھے کہ بھائی آپ کو لوگوں کے دین کو انفرادی حد تک رکھ دینا ہے کہ آپ نماز روزہ کرو، آپ ہمارے لیے اچھے ہو. آپ نیو یارک کے اسٹیشن پہ نماز پڑھیں گے نا، ایک سپاہی آ کے کھڑا ہو جائے گا کہ اس کو نماز پوری کرنے دو. اسے پرابلم نہیں ہے، اس کو پرابلم ہے نظام سے. آپ نے ہمارے نظام کو قبول کرنا ہے، ہم آپ کے مذہب کو قبول کریں گے. آپ دین کی بات کرو گے تو آپ ہمارے دشمن. بالکل. ٹھیک ہے، تو ہم دین کی بات کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اقبال نے کہا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. سیاست سے دین جدا ہو جائے تو چنگیزی رہ جاتی ہے، اور اگر دین سے سیاست جدا ہو جائے تو وہ رہبانیت رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ لازم اور ملزوم ہے. بے حد شکریہ. اللہ کرے کہ آپ کی باتیں لوگوں تک پہنچیں اور ان کی سمجھ میں آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.